زندہ باد، جناب حضرت مولانا زکریا جمال زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ فقط اس لیے ہوں میں سیاست میں، فقط اس لیے ہوں کہ کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ بنے۔ میرے واجب الاحترام، قابل عزت تکریم و تعظیم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، میرے سامنے بہت سارے نورانی چہرے بیٹھے ہیں۔ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، عالم کفر ایک طرف، عالم اسلام، اور یہ جنگ ہمیں ورثے میں ملی ہے، یہ جنگ ہماری وراثت ہے، یہ مقابلہ ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ ہمارے دسترخوان پہ بھی عالم کفر اور عالم اسلام کی بات ہوتی ہے، ہماری تعلیم میں بھی ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے، ہمارا اسلام بھی اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کا عنوان ہے۔ عالم کفر کے مقابلے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روشن تاریخ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ عالم کفر، ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم در تقسیم اینڈ حکومت۔ مسلم امہ کو تقسیم کرنا ہے اور پھر خود حکومت کرنی ہے۔ طبقاتی تقسیم، جغرافیائی تقسیم، مالیاتی تقسیم۔ بر صغیر میں جس میں آج ہم بیٹھے ہیں، یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ بنگلہ دیش، کشمیر، انڈیا، یہ سارے علاقے جو ہے یہ بر صغیر کہلاتے تھے، اور اس کی تقسیم سے پہلے یہاں مسلمانوں کا عروج تھا، مسلمانوں کا خون گرمانے والے تھے۔ علماء کرام سے الگ جن لوگوں نے ان نعروں کو قبول کیا، وہ ایک الگ راستے کی طرف چلے گئے۔ پوری اس امت کو، یعنی یہ جغرافیائی حدود کو تقسیم کرنے کے لیے عالم کفر نے یہاں پنجے گاڑے کہ ان کی جو مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ان میں کون کون سے فتنے ابھارے جائیں، کون کون سے نعرے ان کو دیے جائیں، تو یہ لوگ ان کے پیچھے لگیں گے۔ بظاہر تو وہ سنہری ہوں گے، لیکن ان کے پیچھے ہمارے مقاصد ہوں گے۔ جب وہ نعرہ ایک اختیار کرے گا، دوسرا نعرہ دوسرا اختیار کرے گا، ہم جس پہ چاہیں گے ہاتھ رکھ کر اس کو استعمال کریں گے۔ پاکستان کا وجود اللہ کی نعمت ہے، ہمیں اب اس کی قدر کرنی ہے، ہمیں اب اس کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن پاکستان کے وجود سے پہلے یہ سارا ملک ہمارا تھا، بر صغیر ہمارا تھا، کشمیر ہمارا تھا، بنگلہ دیش ہمارا تھا، پاکستان ہمارا تھا۔ ہمیں ایک نعرہ دیا گیا کہ مسلمانوں کے ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ میرے ہاتھ سے 100 روپے لیے گئے، میں 100 روپے کا مالک تھا، اور مجھے اس کی تقسیم کے بھی پڑھائیں گے، سولنگ نالیاں بھی بنوائیں گے انشاءاللہ، وظیفہ بھی سن لیں آپ۔ اذان کے بعد جو شخص درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ لے اور ہر نماز کے بعد معمول بنائے، اللہ اس کا مدینہ آنا جانا معمول بنا دے۔ حاصل کیا ہے اس نعرے کے پیچھے ہم لگے تو اس کا ایک مقصد تھا کہ ایک الگ تھلگ ایک اسلامی ریاست ہوگی، اس میں ہم اپنی مرضی سے عبادات کریں گے، اسلام کا وہاں نظام ہوگا، وہاں اذان نماز کلمہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی، حیا کی پاسداری ہوگی، اسلامی نفاذ ہوگا، اسلامی آئین ہوگا، اسلامی قانون ہوگا، پورا ایک نظام ہمارے ذہن میں ایک سکیچ تھا۔
اور ان کے ذہن میں ایک اور بات تھی کہ ان کو پہلے تقسیم تو کرو، مسلمانوں کو ایک طرف دھکیل کے اکٹھا تو کرو، ہندوؤں کو ایک ملک میں اکثریت تو دلاؤ، بعد میں بات کرتے ہیں کہ بعد میں کیا کرنا ہے۔ جب ہندو ایک طرف چلے گئے، اکثریت ایک طرف چلی گئی اور اقلیت جو ہے مسلمان اقلیت میں وہاں ہو گئے اور مسلمانوں کے ایک ملک مل گیا، ہم بھی اس پہ خوش ہیں الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کا احسان سمجھتے ہیں۔ پاکستان کا وجود چونکہ اسلام کے نام پر وجود اس کا جو ہے وہ بنا اور اس کا تصور قائم ہوا، مدینہ کی ریاست اور پاکستان کی سرزمین، ان دو سرزمینوں کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد اس کی بنیادوں میں شامل ہے۔ لیکن جب ہم یہاں آگئے، پھر آگے ہماری تعلیم کی تقسیم، تم اہل حدیث ہو، تم دیوبندی ہو، اور تمہارا یہ نعرہ، تمہارا وہ نعرہ۔ اب ہم سب تو اکٹھے تھے، یہ لیبل لگا دیا اور ہمیں اس کے اندر پھنسا دیا۔ پہلے ہمیں زمین کے اعتبار سے تقسیم کیا، پھر ہمیں مسلک کے اعتبار سے تقسیم کیا، اور ہم سب مسلمان بھائیوں کو ایک نعرے کی بنیاد پر لڑایا۔ تم اس پہ لڑتے رہو، ہم ایک الگ نصاب بنا لیتے ہیں اتنی دیر میں، جتنی دیر میں تم دیوبندی بریلوی اہل حدیث سے فارغ ہوگے، اتنی دیر میں ہم پاکستان میں کس کی حکومت بنے گی یہ فیصلہ کر لیں گے۔ تم لڑو ذرا۔ اب پاکستان میں آئے ہوئے لوگ زخموں سے چورا چور، مالی معاشی اعتبار سے بدحالی کا شکار، اور عجیب ایک جو ہے قابل ترس، اس کے پاس بھی 2500 ووٹ تھا، اس کے پاس بھی 2500 ووٹ تھا، اس کے پاس بھی 2500 ووٹ تھا، اور ایک نیا آدمی لانچ کر کے 5000 ووٹ سے اس کو جتا کر حکومت کے ایوانوں میں بٹھا دیا گیا، اور یہ 7500 ووٹ والے آپس میں لڑتے رہ گئے۔ یہ ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کا فلسفہ تھا جس کو انہوں نے اختیار کیا۔ پہلے ہمیں زمین پہ لڑایا، تو انہوں نے الگ کر دیا کہ اس مدرسے کے اندر اگر آپ نے بات کرنی ہے تو صرف قرآن کی کرنی ہے، حدیث کی کرنی ہے، اذان کی کرنی ہے، جنازے کی کرنی ہے، ان مسائل کی بات کرنی ہے تو الگ تھلگ ایک مدرسہ بنا لو۔ انگلش کی تعلیم تو ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے، زبانوں کی تعلیم، ٹیکنالوجی کی تعلیم، سائنس اور ان تمام چیزوں کو، ریاضی کے علوم کو ہم نے الگ تھلگ کر کے ایک نصابی تقسیم کو پیدا کر دیا ہے۔ نصابی تقسیم کے نتیجے میں پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو اس نصابی تقسیم کے مرحلے میں ہماری سائڈ پہ آئے گا اسے حکومت ملے گی، وہ چیف جسٹس بنے گا، وہ آرمی چیف بنے گا، وہ وزیر اعظم بنے گا، وہ MNA بنے گا، وہ صوبیدار بنے گا، وہ مجسٹریٹ بنے گا، وہ ایسی لگے گا، وہ BC لگے گا۔ اور یہ مولوی صاحب جو تم قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہو، نعرہ تم نے ہی دیا تھا، حکومت تمہاری ہی بننی چاہیے تھی، قربانیاں تمہاری ہی لگی تھی، لیکن اب یہ ملک حاصل ہو چکا ہے، اب ذرا تم مسجد مدرسے کا رخ کرو، وہاں بیٹھو، یہ دیوبندی بریلوی کی جنگ لڑو، اس پلیٹ سے فارغ ہو جاؤ، پھر اپنے مدرسے کا کام کرو، سکول میں ہم اپنی مرضی کا ایک نصاب دینے والے ہیں۔ یہ تعلیمی تقسیم تھی اور ملا کو الگ کر دیا گیا۔ جبکہ اگر ایک مسلمان قوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، اسلامی معاشرے کو چاہتا ہے، تو اس کی تو علماء دینی لوگ ضرورت ہے۔ وہ مجبوراً اپنے بیٹے کو اگر اس کو فائنینشلی طور پر اس کو مضبوط کرنا ہے تو پاکستان کے قانون کے مطابق، یہاں کی انوائرمنٹ کے مطابق اپنے بچے کو اسکول کی تعلیم دے گا تو ہی بچے گا۔ مدرسے کے تعلیم میں جائے گا تو پھر فی سبیل اللہ نظام ہے، چلے گا تو چلے گا، نہیں چلے گا تو مشکلات کا سامنا کرے گا۔ ایک دہشت گرد کا لفظ کہا گیا، ٹوپی، داڑھی، پگڑی، کرتا، شلوار، نمازی، یہ حلیہ جہاں بھی آپ کو نظر آئے یہ ٹیررسٹ۔ یہ نعرہ اتنا عام کیا گیا، اتنا عام کیا گیا کہ پوری دنیا کے اندر ہمارا میڈیا ٹرائل ہوا۔ میڈیا ٹرائل کے بعد ساری دنیا ہمیں دہشت گردانہ نظر سے دیکھ رہی تھی۔ آج جب وہ دہشت گرد جب سلو کی بیس پہ آئے، پیمل ٹاک کی بات آئی، افغانستان سے